بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا ایک اور سبق آموز ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، میری ہر ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں، اس کے اندر آپ کو زندگی کا کوئی نہ کوئی ایسا سبق ملے گا جس پر عمل کر کے آپ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو ایک ولی کے بارے میں ہے کہ اس کے پیروکاروں نے کتنا اس کا ساتھ دیا اور کتنے اس کے صحیح ماننے والے تھے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے ایک پیر تھے جن کے بہت پیروکار اور مرید تھے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اپنے پیر و مرشد سے کہا کہ آپ بہت خوش نصیب آدمی ہیں، آپ کے معتقدین کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انہیں گنا بھی نہیں جا سکتا۔ مرشد نے کہا، ان میں سے صرف 1.5 شخص ایسا ہے جو میری عقیدت والا ہے اور مجھ پر جان نثاری کر سکتا ہے اور مجھ کو مانتا ہے، اور باقی کے ایسے ہی ہیں۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ یہ 50,000 میں سے صرف 1.5 کیسے کہہ رہے ہیں جو کہ اس کو مانتے ہیں۔ مرشد نے کہا کہ ان کے نفس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میدان کے اوپر ایک ٹیلہ ہے اور اس ٹیلہ کے اوپر آپ مجھے ایک جھونپڑی بنوا دیں۔ فوراً رات ہی رات میں جھونپڑی بنوا دی گئی۔ بادشاہ نے جھونپڑی بنوا کر اس سے پوچھا، اب کیا کرنا ہے؟ اس جھونپڑی میں اس بزرگ نے 2 بکرے باندھ دیے اور کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ اس میں 2 بکرے باندھے گئے ہیں، اور پھر وہ جھونپڑی سے باہر نکلا اور اونچی آواز میں کہا، ہے کوئی میرے سارے مریدین میں سے جو مجھ پر جان چھڑکتا ہو، میری بات کی دل کی گہرائیوں سے مانتا ہو، اچھے برے میں ساتھ دینے والا ہو، اور جو قربانی میں اس سے مانگوں وہ دے؟ اگر کوئی ایسا ہے تو میرے پاس آئے۔ اب اس 50,000 کے جمع غفیر میں سے صرف ایک آدمی اٹھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا، ڈھیلے پاؤں رکھتا ہوا اس کے پاس گیا۔ مرشد نے کہا، تجھ میں یہ دم خم ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہے۔ کہا، آؤ میرے ساتھ۔ اس نے اس کی کلائی پکڑی، اس کو جھونپڑی کے اندر لے گیا اور وہاں کھڑا کر دیا اور خاموشی کے ساتھ کھڑا رہنے کا کہا۔ پھر اس نے ایک بکرے کو لٹایا، چھری نکالی اور اسے ذبح کر دیا جھونپڑی کی نالی کے پاس، اور جب وہ خون نکلا تو 50,000 کے گروہ نے دیکھا، اور وہ خون آلود چھری لے کر باہر نکلا اور کہا، قربانی دینے والے شخص نے قربانی دے دی، میں اس سے پوری طرح مطمئن ہوں، اس نے بہت اچھا فعل کیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو حیران اور پریشان ہو گئے۔ اب ان میں سے کچھ لوگ آہستہ آہستہ کھسکنے لگے، کچھ جوتیاں پہن کر اور کچھ جوتیاں چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ تو انہوں نے کہا، اے لوگو، قول کے آدمی نہ بنو، صرف مضبوطی اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے کی کوشش کرو۔ اب میں پھر ایک اور صاحب سے کہتا ہوں، وہ بھی اپنے آپ کو قربانی دینے کے لیے پیش کرے اور میرے پاس آئے، کیونکہ یہ اس کے نفس کا جائزہ ہے۔ تو سناٹا چھایا ہوا تھا، کوئی آگے نہ بڑھا۔ اس دوران ایک عورت کھڑی ہوئی تو اس نے کہا، اے آقا، میں تیار ہوں۔ اس نے کہا، چلو آؤ۔ چنانچہ وہ عورت چلتے چلتے جھگی میں گئی۔ اس بیچاری کے ساتھ بھی وہی ہوا جو پہلے کے ساتھ ہوا۔ اندر اسے چپ کر کے کھڑا کیا اور دوسرا بکرا ذبح کر دیا اور اس کے پرنالے سے خون کے فوارے چھوٹے۔ جب یہ واقعہ ہو چکا تو بادشاہ نے کہا، آپ صحیح کہتے تھے، کیونکہ وہ میدان سارا خالی ہو گیا ہے۔ 50,000 آدمی، ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا تھا نا، میرے ماننے والوں سے میں صرف 1.5 شخص ایسا ہے جو مجھے سچا مانتا ہے اور میری صحیح پیروی کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، میں بھی مان گیا،
اور سمجھ بھی گیا، اور وہ شخص تھا، وہ مرد تھا، وہ پورا تھا، جبکہ وہ عورت جو تھی وہ آدھی تھی۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، یہ مرد آدھا تھا اور عورت پوری تھی۔ پہلا جو آیا تھا اس نے کوئی خون نہیں دیکھا تھا، اس عورت نے دیکھا، جو واقعہ گزرا، خون بھی دیکھا، پھر بھی اٹھ کر آنے کے لیے تیار ہوئی تھی، اس لیے وہ خاتون پوری تھی اور وہ مرد آدھا تھا۔ میرے ماننے والوں میں 1.5 لوگ ہیں، باقی سارے نفس کے بندے ہیں۔ تو ناظرین، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی مان کر چلیں، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول جو تقاضا کرتے ہیں اس کو ہم اسی وقت پورا کرنے والے بنیں، اور جو اصل وجہ ہے قربانی دینے کی وہ صرف حکم کو دیکھا جائے، حکم مانیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔